بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی عبارتوں سے پتہ چلا یا عقد حوالہ کی کہ عقد حوالہ حتمی ہونا شرط ہے۔ اس میں خیار شرط، خیار مجلس، اس کو موقت کرنا وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ یا معلق کرنا صحیح نہیں ہے۔ حوالہ جب اپنے تمام ارکان اور شرائط سے صحیح ہو جاتا ہے، جیسے دین محال بھی اور علیہ دونوں مدت میں، جنس میں، مقدار میں، صفت میں بالکل برابر ہو، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو، اس عقد حوالہ سے محیل اور محتال راضی ہو اور محیل اور محتال کو قرض کی مقدار، جنس، صفت وغیرہ کا سارا علم ہو، تو ایسی صورت میں محیل محتال کے قرض سے بری ہو جائے گا اور محتال کا حق اس کے ذمے سے محال علیہ، یعنی ہماری مثال میں خالد کے ذمے کی طرف منتقل ہوگا، اور محال علیہ پر سے محیل کا قرضہ ساقط ہو جائے گا۔ اب محیل اور محتال کا آپس میں اس قرض کے روح سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہے گا، بلکہ محتال اور محال علیہ کا تعلق جڑ جائے گا۔ اب محتال اپنے قرض کے لیے محیل کی طرف کسی بھی صورت میں رجوع نہیں کر سکتا، چاہے کسی سبب سے محال علیہ سے وہ قرض اصول نہ کر پائے۔ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر فَإِن تَعَذَّرَ بِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ۔ کہتے ہیں کہ چاہے محال علیہ کنگال ہو جائے یا قرض کا ہی انکار کر دے کہ میرے اوپر تو کوئی قرض نہیں ہے محیل کا، زید کا، یا محتال کو اس کی تنگدستی کا غریبی علم، تنگدستی اور غریبی کا علم چاہے ہو یا نہ ہو، یا محتال نے محیل سے کہا تھا کہ حوالہ اس شرط میں قبول کروں گا جبکہ وہ محال علیہ مالدار ہو، یا ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ جو بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں محتال محیل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر محتال نے کسی سبب سے قرض نہ ملنے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کی شرط لگائی کہ اگر میں خالد سے وصول نہ کر سکا تو اے زید تم سے لوں گا، محیل تم سے لوں گا، تو یہ عقد حوالہ نہیں رہے گا، یہ عقد حوالہ باطل ہو جائے گا، یہ عقد حوالہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں وکیل علیہ الرجوع انشاءاللہ یسارہ، اگر محتال نے یہ شرط لگائی تھی کہ محال علیہ مالدار رہا تو ہی عقد حوالہ، ورنہ نہیں، تو پھر ایسی صورت میں محتال کو رجوع کا حق حاصل ہے، یہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ لیکن اصح مسلک یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں محتال محیل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فرد المبيع بعيب بطلت في الأزهر أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب۔ کہتے ہیں کہ مشتری نے اگر بائع کو، یعنی خریدار نے دکان والے کو، بیچنے والے کو، جو دکان والے سے اس نے مان لو موبائل خریدا تھا 10,000 کا، تو 10,000 کے لیے دکان والے سے کہا کہ میرا قرضہ 10,000 روپے کا خالد سے ہے، اس سے تم لے لو، اور دکان والے نے کہا ٹھیک ہے، خالد کو میں پہچانتا ہوں، اچھا آدمی ہے، حوالہ قبول کیا اس نے، تو دکان والا بائع اس میں محتال ہے، مشتری اس میں محیل ہے، اور خالد صاحب جو تھرڈ پرسن ہے وہ محال علیہ ہے۔ لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس موبائل میں خرابی نکلی اور خیار عیب کی وجہ سے مشتری نے بائع کو وہ موبائل لوٹا دیا، بطلت الحوالہ، حوالہ بھی قول اظہر کے مطابق باطل ہو جائے گا۔ اب عقد حوالہ نہیں رہے گا، بائع تھرڈ پرسن خالد سے کوئی مال وصول نہیں کرے گا، خالد اپنا قرضہ مشتری کو ہی دے گا۔ اول بائع بالثمن، یا بائع نے ثمن کا حوالہ دیا تھا، دکان والے نے مشتری سے کہا تھا کہ مجھے تم پیسے مت دو، اور دکان والے نے جس سے قرض اٹھایا تھا وہ تھرڈ پرسن کو دکان والے نے کہا کہ تم میرے مشتری سے 10,000 روپے لے لو، مشتری نے اس کو قبول کیا، لیکن بعد میں خیار عیب کی وجہ سے مشتری نے اگر وہ
خریدی ہوئی چیز واپس کر دی ہے تو یہاں عقد حوالہ باطل نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ مشتری کا حوالہ دیا اور مشتری نے تو تھرڈ پرسن کو جو بائع کا محتال تھا اس کو 10,000 روپے دیے ہیں، تو اب مشتری بائع سے وصول کرے گا۔ آسان سی شکل یہ ہے عقد حوالہ کو یہاں پر باطل نہیں کریں گے۔ اب آگے مسئلہ بتا رہے ہیں وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا، مان لو زید نے ایک غلام بیچ دیا، زید نے غلام بیچ دیا عبداللہ کو، وَحَالَ بِثَمَنِهِ، زید نے عبداللہ کو غلام بیچ دیا اور جو ہے ثمن کا حوالہ دے دیا۔ یعنی عبداللہ نے کہا کہ اس غلام کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ایک کام کرو، اس کی قیمت تم میرے جو مقروض ہے اس سے وصول کر لو۔ معاملہ آپس میں طے پایا، مشتری بھی راضی ہو گیا، بائع بھی راضی ہو گیا۔ ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، پھر بعد میں کچھ ایسے حالات پیش آ گئے جس سے پتہ چلا کہ جس کو بیچا گیا ہے وہ غلام نہیں، وہ تو آزاد آدمی ہے، حر ہے، یا گواہوں کے ذریعے سے، او ثبتت ببینۃ، گواہوں کے ذریعے سے اس غلام کی حریت ثابت ہو گئی، بطلت الحوالہ، تو یہاں عقد حوالہ باطل ہو جائے گا، عقد حوالہ یہاں پر باطل ہو جائے گا۔ وَإِن كَذَّبَهُمُ الْمُحْتَالُ وَلَبَيِّنَةَ حَلَّفَاهُ عَلَى نَفْعِ الْعِلْمِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنَ الْمُشْتَرِي، اور اگر مان لو محتال نے، یعنی جس نے حوالہ قبول کیا تھا محیل کی طرف سے، وہ تھرڈ پرسن، اس نے دونوں کو جھٹلا دیا، بائع کو بھی اور مشتری کو، کہ بھائی یہ غلام ہی ہے، آزاد نہیں ہے، تم دونوں جو آزاد کرے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ ولا بجنتا، اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ حلفاہ، تو وہ دونوں یعنی بائع اور مشتری دونوں اس کو کہیں گے محتال کو کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، علی نفی العلم، ثم یاخذ المال من المشتری، پھر یہ شخص قسم کھا کر اپنا مال مشتری سے واپس لے لے گا۔ آگے فرما رہے وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُ عَلَيْهِ وَكَّلْتُكَ لِتَقْبِضَ لِي وَقَالَ الْمُسْتَحِقُ أَحَلْتَنِي، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه، وفي الصورة الثانية وجه، وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه۔ کہتے ہیں کہ محیل اور محتال کا حوالے کے متعلق اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے محتال اپنا قرضہ محال علیہ سے وصول کرے، ہماری مثال میں عبداللہ نے خالد سے 10,000 روپے لے لیے، پھر اس کا محیل یعنی زید سے اختلاف ہو جائے، محیل یعنی زید کہے تمہارا مجھ پر کوئی قرضہ ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف خالد سے 10,000 روپے قبضہ کرنے کے لیے تم کو وکیل اور ذمہ دار بنایا تھا میری طرف سے، وہ 10,000 روپے میرے ہیں، مجھے واپس لاؤ۔ محتال کہے نہیں، بلکہ تم پر جو میرا قرض تھا 10,000 روپے، اس کی جگہ تم نے یہ حوالہ دیا تھا خالد کا، تو عبداللہ اور زید میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس صورت میں زید کی بات جو محیل ہے اس کی بات قسم کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ اسی طرح محیل قرض کا تو اقرار کرے، زید نے کہا ٹھیک ہے اے محتال، اے عبداللہ، تم پر میرے اوپر تمہارا 10,000 روپے تھا، لیکن کہے کہ میں نے وہ جو خالد سے تمہیں 10,000 روپے لینے کے لیے اپنی طرف سے وکیل بنایا تھا قبضہ کرنے کے لیے، کہ میری طرف سے قبضہ کرو اس پر اور مجھے دے دو، اور عبداللہ کہے کہ تم نے تو حوالہ کیا تھا، تو اس صورت میں بھی محیل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائیں گی، محیل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائیں گی۔ اگر محیل صراحتاً حوالے کے الفاظ استعمال کرے کہ میں نے اے عبداللہ تمہیں حوالہ دے دیا ہوں خالد کا، اور کہے کہ میں نے وکالت کی نسبت سے کہا تھا، تو ایسی صورت میں محیل کی بات مانی نہیں جائے گی، بلکہ محتال کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ ایسی صورت میں محتال کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔
یہ جو دوسری صورت کے تعلق سے انہوں نے کہا وہ فی الصورت ثانیۃ وجہ، اس میں یہ کہ وہاں جو بات آئی کہ محیل کی بات مانی جائے گی، لیکن ایک وجہ ہے کہ محتال کی بات مانی جا سکتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فی الصورت الثانیۃ وجہ سے واضح فرما دیے۔ تو بہرحال اختلاف ہو جائے تو عقد حوالے کے اندر اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ دوسری بات ایک بات یاد رکھیے، حوالے میں جیسے حوالہ اگر صحیح ہو گیا، یعنی زید نے عبداللہ کو جو حوالہ دیا خالد کا اور عبداللہ نے قبول کر لیا، تو اب یہ عبداللہ جو ہے اپنے کسی قرض کے طالب کو خالد کا حوالہ دے سکتا ہے، اسی طرح سے خالد بھی عبداللہ کو اپنے کسی مقروض کا حوالہ دے سکتا ہے، یعنی آگے آگے یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے، لیکن ہر جگہ عقد حوالے کے جو شرائط ہے وہ شرائط پائے جانا ضروری ہے۔